آپ سب سے درخواست ہے کہ جو شیطانی آلہ ہم سب کے ہاتھوں میں ہے اور ہر وقت ہے اور ہم اسی کے کہنے پر چلتے ہیں اور اسی کے کہنے پہ کام کرتے ہیں، اس کا گلا گھونٹ دیجئے، اس کو یا تو سوئچ آف کر لیجئے یا پھر سائلنٹ موڈ پہ لگا لیجئے، کیونکہ وہ تمام رشتہ دار جنہوں نے اتنے برسوں میں آپ سے رابطہ نہیں کیا وہ اسی وقت آپ کو فون کریں گے. تو اس سے نہ صرف آپ کے سننے میں خلل ہوگا بلکہ جو صاحب یا صاحبہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی اس سے تنگ پڑیں گے. فیض صاحب نے کہا، میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، سر کوئے ناشنایاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو دل من مسافر من کے قول پر عمل کرتے ہوئے سلمان رشید صاحب نے اپنی پوری زندگی بسر کی. کبھی صحراؤں کی خاک چھانی تو کبھی پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کیا، اور اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ ان پہ بھی گزری ہوگی. اور آج ہم ان سے پہلے ہمارا جو بھی ان کے ساتھ سیشنز ہوئے ان میں ہمارا طریقہ یہ رہا کہ ہم کسی ایک خاص جگہ یا کسی ایک خاص مقام کے بارے میں ان سے بات کرتے تھے. آج ہم ان کی پوری زندگی کے بارے میں ان سے بات کریں گے جو بہت سارے سفر پر مشتمل ہے. اب یہ سفر SUFFER سفر ہے یا سین فے اور رے والا سفر ہے، یہ تو ہم انہی سے پوچھیں گے. السلام علیکم. بس ایک بات آپ بولیں. اب چلا. وعلیکم السلام. جی، تو کہاں سے آغاز کریں اور کہاں لے کر اس کو چلیں؟ کافی مشکل ہے میرے لیے بھی یہ سیشن آج کنڈکٹ کرنا اور آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا مجھے یقین ہے. جی تو جی. یہ اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر صحراؤں کے سفر پہ نکلنے کا کسی نے مشورہ دیا تھا یا خود سر میں یہ سودا سمایا تھا؟ نہیں، یہ وہ آشفتہ سری تھی جو بچپن سے تھی. اور اب جب میں بہت چھوٹا تھا تو ایک مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک ماڈرن اسکول ایٹلس ہوا کرتی تھی ہمارے پاس. اسکول میں جو ہم استعمال کرتے تھے پاکستان کی ہوتی تھی، اور میں وہ ہر وقت دیکھتا رہتا تھا. اور اس پہ کہ پہاڑ کہاں ہیں، یہ کہاں ہے، وہ پاکستان کی تھی بنیادی طور پہ. اور بس وہ ایک اسی پہ میں سفر کرتا رہتا تھا بچپن سے. تو تبھی آشفتہ سری آ گئی تھی. صحیح. تو کیا آپ کو بہت سال ہو گئے اب تو، مگر ایک بڑا کلیشے سا سوال ہے کہ کیا آپ کو اپنے پہلے سفر کی روداد یاد ہے؟ جو پہلا سفر ہے جو خود کیا وہ تو بائیسیکل پہ 7-8 سال کی عمر میں لاہور میں کیے تھے. کہ ڈیورن روڈ پہ ہم رہتے تھے اور میں بائیسیکل پہ کبھی یہ عجیب عجیب سے نام میرے ذہن میں سنتا تھا میں تو وہ آج کہ یہاں جانا چاہیے، مثلاً تیزاب احاطہ، کہ یہ تیزاب احاطہ کیوں ہے، تو بائیسیکل پہ ادھر چلا گیا. یا اندرون شہر دیکھنے کے لیے چلا گیا. اور آپ کا بھلا ہو جائے تو وہ بائیسیکل کے تو پہلے سفر وہ تھے. اور وہ اچھے سے یاد ہیں ذہن میں کہ لوگوں کا جو مثلا اندرون شہر میں جو بابے بیٹھے ہوتے تھے نا تھڑوں پہ، اب تو وہ تھڑے بھی ختم ہو گئے، وہ پہچان لیتے تھے کہ منڈا باہروں کتوں آیا ہے، تو وہ روک لیتے تھے کہ وہ کتوں آیا پتر. میں کہتا سی ڈیورن روڈ تو وہ بڑی سواگت کرتے تھے. آؤ بھگت ہوتی تھی، لسی پینے کو ملتی تھی، پیٹھیاں والے لڈو ملتے تھے، تو بڑا وہ کر کے بھیجا کرتے تھے واپس. اس کے بعد آپ نے یہ تو ایک بہت ہی آسان سفر ہے کہ لاہور کے اندرون شہر میں آپ بہت گھومیں یا لاہور کی گلیوں اور رستوں کو آپ نے دیکھا، مگر پھر یہ جو سفر ہیں کچھ مشکل سے مشکل تر اور ترین ہوتے گئے. تو کوئی ایسا سفر جو آپ کو آج بھی یاد ہو، کوئی ایسا خطرہ یا کوئی ایسی مشکل آن پڑی ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ بس
اے والا مک جائے تے اگلا تے پھر میں کدی سفر نہیں کرنا. ہاں وہ تو ہر سفر میں، جب خاص طور پہ یہ جو پہاڑ پہ ٹریکنگ کرنے جاتے ہیں نا، اور میں کبھی ایک بار پی ٹی وی کا ایک کیمرہ مین میرے ساتھ چترال گول نیشنل پارک کی ہم ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے، تو وہ ضد کر کے گیا، اور تو جب پیدل چلنا پڑا تو پھر مطلب ستیہ ناش ہو گیا. تو جب میں پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ ایسے کر کے کہتا تھا آئی ایم انجوائنگ. تو فرانسس ینگ ہسبینڈ کو میں کوٹ کرتا ہوں، جو کہ ایک لیفٹیننٹ تھا، اور اس کو 1887 میں چین سے وہ واپس آ رہا تھا، منچوریا سے. تو اس کو کہا گیا کہ وہ مستاق پاس، یہ جو مستاق پاس ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چیرنگ گلیشیئر کے اوپر، کہ مستاق پاس کو ایکسپلور کرتا ہوا آئے. تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی دا ہارٹ آف اے کانٹیننٹ. اس میں اس نے کہا کہ جب آپ سفر کے بیچ میں ہوتے ہیں تو آپ کے حالات ناگفتہ بے ہوتے ہیں، اور ہر جو سفر ہے اس کی جو گلیمر اور گلوری ہے وہ ختم ہو جانے کے سالوں بعد آپ اس سے آشکارا ہوتے ہیں کہ ہاں کچھ کیتا سی ٹھیک سی ہو. تو وہ پہلے تو اس میں تو آپ ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بہت ہی مشکل سفر تھا وہ 1980 مارچ میں کراچی میں رہتا تھا، اور پتہ نہیں مجھے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یار ادھر دادو ضلع ہوتا تھا اس وقت وہ، اب تو جامشورو ضلع بن گیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں پہ ایک رنی کوٹ کا قلعہ ہے، کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے. تو میں نے ایسی کوئی ادھر ادھر کتاب، ریسرچ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، فوج سے سیدھا نکلا تھا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کر لی تھی، بیوقوف سا تھا. تو وہ ایک کتاب کہیں میرے ہاتھ لگ گئی اس کی، الیگزینڈر برنز کی وائج آن دا انڈس. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی وہ سن سے 7 میل شمال میں ہے. 1980 میں 28 سال کا تھا، فوج سے نکلے ہوئے 1.5 سال ہوا تھا. میں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، 1.5 گھنٹے کا بھی نہیں سفر، 7 میل. تو وہ چل پڑے پیدل، اور صبح 6 بجے سن ریلوے اسٹیشن سے میں اور میرے ساتھ ایک دوست تھا طارق، فوت ہو گیا، وہ ہم دونوں چلے. شام 6 بجے میں نے اسے کہا ہمارا پانی ختم ہو گیا، جو ایک فلاسک تھی کہ 7 کلومیٹر ہے وہاں جا کے پھر لے لیں گے، 7 میل تو پانی ختم ہو گیا. اور مارچ کے دن تھے تو تھوڑی دیر میں اندھیرا بھی ہو جانا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یار اگر ہم یہاں کہیں رک گئے یا ہم قلعے پہ پہنچ بھی گئے تو ہم پانی ڈھونڈ نہیں سکیں گے رات کو، اور صبح تک ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو چکے ہوں گے. تو ڈی ہائیڈریشن کے بعد جو وہ ڈس اورینٹیشن اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس سے میں بہت پڑا ہی ہوا تھا، اس وقت تک تجربہ نہیں ہوا تھا ڈی ہائیڈریشن کا. تو میں نے کہا کہ ہم مر بھی سکتے ہیں تو واپس ہو جاتے ہیں. تو وہیں سے 6 بجے ہم شام کو دھندلکا سا تھا، ہم واپس پلٹے. اچھا اور ہمیں چلنے سے پہلے ایک صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو سامنے پہاڑ، اب تو وہ پہاڑ نظر ہی نہیں آتے، 1980 میں وہ سن سے نظر آتے تھے. اس نے کہا وہ جو نشان ہے نا پہاڑ پہ، وہ رنی کوٹ اس کے نیچے ہے. تو ہم اس پہاڑ کی سیدھ میں جا رہے تھے، جو رستہ جاتا تھا جیپ کا وہ چھوڑ دیا تھا ہم نے. تو اب ہم جنگل بیابان میں تھے، اب وہاں آبادیاں بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں 80 میں کچھ نہیں تھا وہ اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ جو رنی کوٹ کا سب سے قریبی دروازہ تھا وہ 32 کلومیٹر تھا، 7 میل نہیں تھا، 20 میل تھا. تو ہم تو خیر وہ واپس پلٹ آئے، اور وہ مجھے کہتا ہے ہم اندھیرے میں پہنچیں گے کیسے. میں نے کہا تو چنتا ہی نہ کر، میری نائٹ یہ مارچنگ ستاروں سے بڑی بہترین ہے، سیدھا تجھے سن پہنچاؤں گا. اور بادل آ گئے، ایک ستارہ نہیں دکھ رہا تھا. تو وہ بس ٹکریں ہی مارتے ہوئے اندازے سے کہ یہ مشرق کی طرف، کیونکہ مغرب کو چلے تھے تو اب مشرق کو جانا تھا، تو وہ ٹکریں مارتے ہوئے ہم پہنچے ایک جگہ. اتنے تھک گئے، رات کے 1:30 بجے بارش ہونی شروع ہو گئی، اور وہیں وہ ایک ندی کا پارٹ تھا، اس میں سے ہم نے گیلی ریت ہٹائی، نیچے سے سوکھی اور گرم ریت نکالی، اور ایک کمبل تھا ہمارے پاس، دونوں ایک کمبل اوڑھ کے سو گئے. کوئی 1-1.5 گھنٹہ سوئے، 3 بجے اٹھ کے دوبارہ چلے. 5:30 بجے ہم سڑک پہ پہنچے. تو ہم نے وہ کمبل اوپر کیے ہوئے تھے، وہ جو بس آیا ہم روکے ہی نہ، وہ کہے ڈکیت ہیں یہ. وہ تھاڑیلوں کا زمانہ تھا سندھ میں، وہ کوئی روکتا ہی نہیں تھا. آخر کار میں نے اسے کہا یار یہ اتارو، پتہ چلے پینٹ ٹی شرٹس پائی ہوئی ہیں نے. تو وہ پھر ہمیں ایک بس میں بٹھایا، ہم بس میں بیٹھتے ہی دونوں نے ایسے کر کے سیٹ پہ سر رکھے اور سو گئے. تو وہ ایک سفر تھا. لیکن وہ یہ ہوا کہ جب ہم بس میں بیٹھ گئے تو میں نے طارق سے کہا میں اگلے ہفتے پھر آؤں گا.
کہتا ہے میں بھی آواں گا نال. میں کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, میں اگلے ہفتے آواں گا, پیدل جاواں گا رنی کوٹ. بعد میں مجھے اس نے پوچھا کہ پیدل کیوں جانا تھا, ہم وہ کوئی ٹرک شرک پک اپ ہائر کر لیتے جو بعد میں ہم کرتے تھے. تو میں نے کہا اگر پیدل نہ پہنچتے تو پھر شکست تھی ہماری. یہ ابھی تو فیلئر, ناکامی تھی, اس کو شکست بنانا بن جاتی اگر ہم پیدل نہ جاتے. تو پھر ہم پیدل آئے اور پہنچے رنی کوٹ. یہ تو پھر مزہ ہوا نا اس سفر کا. اب مجھے یاد ہے کہ ہمارے پہلے جو 2 سیشن آپ کے ساتھ ہوئے ان میں ایک میں ہم نے بات کی آپ کی پہلی تو نہیں کہوں گی مگر آپ کی بہت ایک محبوبہ ٹرینز, ریلوے سے آپ کا عشق بالکل ڈھکا چھپا نہیں ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ بہت سارے ایسے علاقوں میں بھی آپ پہنچے جو شاید عام لوگ جن کو جغرافی میں شاید اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے یا جن کا مطالعہ بہت زیادہ نہیں ہے, ان تک ان کو نہیں رسائی تھی ان اسٹیشنز پہ. تو اس کے حوالے سے کوئی واقعہ اگر آپ کو یاد ہے تو. یہ ریلوے مثلا سبی سے جو خوست ریلوے جاتی تھی, یہ خوست کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ریلوے اسٹیشن دیکھا. یہ جب میں پہلی بار 1987 مارچ میں یہاں گیا تو جو یہ شاریک کا ریلوے اسٹیشن ماسٹر تھا, پنجابی تھا, ان کا نام تھا ادریس چودھری. شاریک کا نہیں, اپنا ہاں شاریک کا ہی, ہرنائی کا, سوری. وہ تو ادریس چودھری وہ بول رہا تھا تو میں نے پہچان لیا پنجابی ہے, تو میں نے اس سے پنجابی میں پوچھا تسی کتنے تھے پھنسے ہو. تو خیر وہ ہماری بڑی دوستی ہو گئی. بڑا کمال کا ریلوے اسٹیشن ماسٹر تھا, بڑی پوری یونیفارم پہن کے وہ جنا کیب کے ساتھ ہمیشہ ٹرین کو ریسیو کرتا تھا. بہت بار میں نے اسے دیکھا, وہ ہمیشہ ویسے ہی ہوتا تھا. تو ساری جب ہو گئی تو مجھے کہتا ہے تسی کتنے جا رہے ہو, کہ تہاڈا کولے دا کام ہے, کیونکہ آگے کوئلے کی مائنز ہیں. تو وہ کہتا ہے تہاڈا کولے دا کام ہے. میں کہ نہیں کولے دا تو نہیں, میں تو ایویں سفر کی خاطر کر رہا ہوں. تو وہ بڑا حیران ہوا, کہتا ہے لوکاں نوں تے اس لائن دا پتہ بھی نہیں ہے, تو تسی کتھوں اٹھ کے آ گئے ہو. تو وہ 1987 میں شاید واقعی کسی کو سبی خوست کی جو لائن تھی اور اس کی ہسٹری جو تھی, کہ وہ اصل میں پہلی جو ریلوے ٹرین پہنچی تھی کوئٹہ میدانوں سے, وہ بولان پاس کے رستے نہیں گئی تھی, وہ سبی سے خوست اور پھر چھپر رفٹ ایک پہاڑ ہے جو پھٹا ہوا ہے, کسی قدیم آتش زلزلے میں وہ پھٹ گیا تھا. تو اس میں سے وہ ٹرین اس شگاف کے بیچ میں سے ٹرین گزاری ہے. اس کے اوپر جو میں نے آرٹیکل لکھا تھا اس کو میں نے کہا تھا سٹچنگ دا کریک, کیونکہ وہ انہوں نے اس کریک کو سی کے جوڑ دیا وہ ریلوے لائن کے ساتھ. تو یہ وہ ایک حیرانی کا اس میں تھا ایلیمنٹ کی. وہ حیران ہو کے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیسے تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹرین بھی چلتی ہے, لوکل لوگوں کے لیے یہ تو کیسے آپ کو یہ پتہ تھا, ذرا ہمارے سننے والوں کو بھی بتائیے کہ اگر کسی نے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا بہت دل چاہتا ہے کہ بہت سارے ایسے سفر پہ نکلیں یا بہت ساری جگہوں کو ایکسپلور کریں, دریافت کریں, مگر شاید وہ طریقہ ان کو نہیں آتا. گوگل نے بہت زیادہ آسانی پیدا کر دی ہے اب اس وقت. گوگل میپ نے بھی آسانی پیدا کی ہے مگر مشکل زیادہ پیدا کی ہے, کیونکہ اکثر آپ ایک خالی دیوار کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ گوگل میپ کو فالو کریں. تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ آپ سجیسٹ کریں گے. یہ اب تو گوگل شوگل آ گیا نا, اور ہر ایک کو اس کا پتہ ہے. چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں کہ میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک کام کر رہا تھا, سلیمان کی ہم گئے تو وہاں پہ یہ رینجرز ہیں اور وہ بالکل بیچارے بیوقوف ہوتے ہیں, وہ تصویریں نہیں کھینچنے دے رہے تھے ہمیں. ہے جی, ہاں شکریہ آپ کا. وہ تصویریں نہیں کھینچنے دے رہا تھا, تو میرے ساتھ جو لیزون آفیسر تھا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا, اس نے کہا کہ بھائی ہم ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں. تو اچھا, اس کے بعد وہ بیچارہ چپ ہو گیا. اب ہم دونوں, وہ اریگیشن والا صاحب اور میں, کچھ بات کر رہے ہیں, تو پیچھے کھڑا سن رہا تھا. تو کہندا ہے, ہم پنجابی میں باتیں کر رہے تھے, تو کہندا ہے او سر گوگل تو لب لو نا, گوگل دا پتہ سارے نوں ہے پر بیوقوفی پھر بھی کرنی ہے.
اب ہر ایک کو پتا ہے کہ گوگل ارتھ کے اوپر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جب یہ جس زمانے میں کر رہا تھا نا جی، اس وقت صرف کتابیں تھیں، کوئی گوگل، کوئی انٹرنیٹ، کوئی کچھ نہیں تھا. 1980s میں کیا تھا، آپ کو کتاب پڑھنی پڑتی تھی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی اگر آپ نے ٹریول رائٹر بننا ہے تو آپ کو پہلے پڑھنا چاہیے. پہلے آپ کی یہ ٹینکی بھرے گی تو آپ ٹریول رائٹر والی آپ کی ٹوٹی چلنی شروع ہوگی، ورنہ پھر وہ تارڑزم میں کہتا ہوں اسے، وہ پھر تارڑزم ہوگا اور ٹریول رائٹنگ نہیں ہوگی. تو اور ٹیررزم ہم بڑھتا ہے سوالوں کے گاڑیوں. لیے بعد میں رکھیں گے ایک وقفہ. آپ سے گزارش ہے کہ پلیز. اچھا تو یہ جو ہے اپنا کتاب پڑھے بغیر، کتابیں پڑھیں تو مجھے پتہ چلا ان چیزوں کا. اور جتنی جگہوں پہ بھی میں گیا ہوں میں پڑھ کے گیا ہوں. اور میں کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جو یہاں آیا ہوں یا پہلا انسان ہوں جو یہاں آیا ہوں، کیونکہ میں تو کسی کو فالو کر رہا ہوتا تھا. مجھ سے پہلے جو جانے والے ہیرو تھے میں ان کو فالو کر رہا ہوتا تھا. آپ نے ٹریول رائٹنگ کی بات کی، تو ابھی تک جو آپ سے میں بات کر رہی تھی وہ آپ کے ایک ٹریولر ہونے کے حوالے سے بات کر رہی تھی. لیکن اب میرا خیال میں اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹریول رائٹنگ کی بات کرتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ایک ایلیمنٹ جو آپ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، آرٹیکلز میں ملتا ہے، وہ متھ بسٹنگ کا ہے. بہت ساری ایسی کہانیاں، ایسے قصے جن پہ بچپن سے، بلکہ بچپن سے 55 تک سب کو یقین رہا، آپ نے ان کے بارے میں حقیقت بیان کی. اور خاص طور پر ہم تو اسی بات کو سچ سمجھتے رہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. لیکن آپ نے اس کے بارے میں بھی بہت وضاحت سے لکھا کہ بہت ساری ایسی کہانیاں جو سکندر اعظم کے نام سے منسوب ہیں وہ سچ نہیں تھیں. تو یہ ہنر بھی آپ کے اندر موجود ہے، اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ بھی ہم سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں نا، کہ جیسے جب میں وہ پی ٹی وی کے لیے الیگزینڈر والی ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا تو ٹیکسلا میں ایک بندہ، وہ لوکل کوئی دانشور تھا، اور اس نے ہماری ٹیم کو، میں تو ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ہماری ٹیم بازاروں میں پھرتی تھی، وہاں کہیں ٹکر گیا انہیں. اور وہ اس نے تو ٹیم نے آ کے مجھے کہا کہ جی سانے کا بابا لبا ہے. وہ کہندا مینوں اپنے بابے نال پڑھاؤ، میں بھی سکندر اعظم نو بڑا جاندا. تو جب وہ ساری وہ بونگیاں مار کے چلا گیا، جا رہا تھا تو کہتا جی اللہ پاک تانوں اس کام دا بڑا اجر دے. تو میں بڑا حیران ہوا، میں کہا جی اس کام دا کی اجر ہے؟ تے 2-4 پیسے واسطے میں کام کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. کہتا لو اسلامی تاریخ دا اتنا بڑا ہیرو سی سکندر اعظم. تو وہ ہم نے تو اسے بھی، وہ جیسے تمغہ ملتا ہے نا مرنے کے بعد نشان حیدر، اسی سارے مسلمان بھی مرن تو بعد ہی کیتا ہے. ارطغرل نو ریسنٹلی ابھی ہم نے ارطغرل کو مسلمان کیا جو کہ نہیں تھا. تو متھ بسٹنگ جو ہے نا وہ آپ صرف اس وقت کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ پڑھ لیا ہو. تو میں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں سمجھتا، لیکن چند کتابیں پڑھ لی ہیں تو وہ جو سچ ہے وہ انٹرنلائز کر لیا. تو یہ متھس میں توڑنے کے قابل ہو گیا ہوں. یہ مثلا جو میں نے میری یوٹیوب چینل جو ہے ایک مسافر کی دنیا، اس میں بھی میرا ایک یہ ہے متھ بسٹنگ کا، کافی ساری بنائی ہیں میں نے. تو یہ صرف پڑھنے سے آتا ہے، آپ کو ایسے ہوا میں دیکھنے سے نہیں. وہ تو پھر آپ متھ ہی کریٹ کریں گے. تو کچھ متھ بسٹنگز اب میرے خیال میں یہاں پہ ہو جائیں، کچھ قصے، کچھ ایسے واقعات جو لوگوں نے بہت عرصہ جن پہ یقین کیا، ان میں سے کچھ اگر آپ یہاں پہ ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی یہ سب سے جو بڑی متھ ہے، اور جو کہ ابھی بھی کافی بیوقوف لوگ جو لکھ رہے ہیں اس کے اوپر، کہ جی یہ جو کلاشا لوگ ہیں چترال کے، وہ الیگزینڈر کی اولاد ہیں. تو انہیں کہو نا کہ الیگزینڈر تو ادھر گیا ہی نہیں تھا. اگر آپ الیگزینڈر کی ہسٹری ڈیٹیل میں پڑھیں جو اس کے تاریخ دان چھوڑ کے گئے ہیں، اگر آپ وہ ڈیٹیل میں پڑھیں تو کہیں بھی وہ سردیوں میں باجوڑ میں داخل ہوا تھا. جنوری کے مہینے میں 326 قبل مسیح میں نوا پاس جو کہ 7000 فٹ اونچی ہے، اس میں برف تھی، وہ کراس کر کے مشکل سے وہ ادھر نوا گئے پہنچے. اور اس کے بعد جو بھی کچھ اس نے کیا، پھر بزیرہ کے اوپر اس نے حملہ کیا جو بری کوٹ اب کہلاتا ہے، اڈے گرام پہ جو اس کی تاریخ میں اورا کہلاتا ہے. لیکن کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ جی ایک 10,500 فٹ کی برف آلود پاس کو ہم نے پار کیا اور ہم ایک اور جگہ پہنچے. وہ لواری پاس تھی، اس کو پار کیے بغیر وہ وہاں جا نہیں سکتے تھے.
اچھا کسی سے آپ کہیں کہ جی الیگزینڈر کی تاریخ میں تو یہ کہیں بات ہی نہیں ہے، نہیں نہیں وہ الیگزینڈر دے جڑے بھگوڑے سی سر پیٹنے کو دل کرتا ہے، وہ پاگل خانے ہوں، وہ جڑے بھگوڑے نے وہ جتھے جنگ لڑ رہے نے اسے ملک جا کے چھپن گے یار، کو عقل کو ہم نے ہاتھ ڈالنے پہ وہ ہمارے اوپر حرام ہے کہ عقل کو ہم ہاتھ ڈال لیں بھائی. وہ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں فوج میں تھا تو ہماری یونٹ میں دو کیپٹن آئے، اختر قادر اور ارجمند ملک، ایس ایس جی کے آفیسرز تھے، اور وہ انڈیا کی ایک بہار کے اندر کوئی جیل تھی، وہاں سے انہوں نے ٹنل کی اور نکل کے نیپال پہنچے اور پھر وہ پاکستان آئے. تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اختر قادر اور ارجمند ملک کیوں نہیں انڈیا میں شادیاں کر کے وہیں چھپ گئے، مصیبت میں تھے تو چھپ جاتے نا. اور سر جی وہاں کوئی نہیں چھپتا، یہ ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے. اچھا اور پھر اب کیا، ہر بے وقوف یہی لکھ رہا ہے ابھی تک کہ جی وہ اس کی اولاد ہیں، اور پھر گریک ڈپلومیٹس جا کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں. اور ہن جدوں ڈی این اے ہویا تو پتہ لگا کہ وہ تو چکر ہی کوئی نہیں ہے گریکس والا ان کے ساتھ. تو پہلے کچھ پڑھ لینا چاہیے، ایک مت یہ، اور دوسری مت آپ کے یہاں ہے کہ وہ یہاں لاہور قلعے میں آپ جائیں نا تو وہ آپ کو بتاتے ہیں، لاہور قلعے میں آپ جائیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ادھر سے ایک سرنگ شری نگر جاتی ہے، ایک دلی جاتی ہے، اور ایک شیخو پورے جاتی ہے، ایک فلاں جگہ جاتی ہے. میں نے ایک دن جا کے انہیں کہا، میں نے کہا بھین میرے کو نقشہ ہے گا اس سرنگ دا جڑی اتھوں لندن جاندی ہے، 4 لاکھ روپیے لواں گے، 6 لاکھ لاواں گے، 2 لاکھ تیرے 4 لاکھ میرے، تو اس سرنگ اتھوں واڑی جائیں، میں لندن چوں گٹراں دے ٹکنے چک چک کے بندے کڈی جاواں گا. تو یہ مت شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ مت شروع کی تھی وہ ایس ایم لطیف صاحب ایک تھے گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ایک لاہور دا ہسٹری آف لاہور اور ایک ہسٹری آف پنجاب لکھی تھی. پنجاب تو انہوں نے بالکل انگریزوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے لکھی تھی. لاہور میں انہوں نے بہت ساری اور باتیں لکھی، لیکن ایک ان کا 1911 کا آرٹیکل ہے جو کہ نقوش نے کسی اپنے نمبر میں بھی شائع کیا، اس میں انہوں نے ایک کھچ مار دی تھی 1911 میں کہ جی جب دارا شکو اورنگزیب سے شکست کھا کے لاہور آیا، کیونکہ لاہور کا گورنر تھا شاہ جہان کے دور میں، تو وہ شالامار میں اس نے پناہ لی اور پھر یہاں سے زمین دو سرنگ کے رستے وہ شاہی قلعے گیا. تو ہمیں تو کہیں تو سرنگ کا ذکر کسی نہ تذکے جہانگیری میں نہ شاہ جہان نامے میں ملتا ہے. یہی رو رہے ہیں سارے بادشاہ کہ جی اتنی بارش پڑی کہ ڈیگ جیسی ندی بھی چڑھ گئی اور ہم ندی پار نہ کر سکے. تو سرنگیں ہوتی تو فٹافٹ نکل جاتے نا ادھر سے، اور ادھر کسی گٹر کے ڈھکنا کھول کے باہر آ جاتے لاہور میں. کہیں ذکر نہیں ہے سرنگوں کا. تو یہ ساری ہم نے داستانیں، وہ کسی نے بیسمنٹس دیکھی تھی نیچے قلعے کے، انہوں نے یہ داستان ایجاد کر لی کہ جی یہاں پہ سرنگیں، کوئی سرنگ نہیں ہے. بالکل. اچھا آپ کی جو ابھی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے یونیسکو کی جانب سے لنڈی کوتل کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کافی عرصہ لگا اس ریسرچ میں بھی، بلکہ ہم پہلے جب ملے تھے تو آپ اسی کے سلسلے میں کام کر رہے تھے، تو وہ اس سفر کے احوال بتائیں ہمیں. یہ یونیسکو کا ایک پروجیکٹ تھا جی، جو کہ 2018 میں اکتوبر میں شروع ہوا تھا، اور 2019 کے آخر میں یا 20 کے شروع میں نے وہ کتاب لکھ دی. وہ اس کا ٹائٹل یونیسکو نے رکھا تھا فرام لنڈی کوتل ٹو واگا، کلچر اینڈ ہسٹری along دا گرینڈ ٹرنک روڈ. اور وہ بڑا دلچسپ سفر تھا اس میں، کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پورے سفر میں ایک بڑے ماہر آرکیولوجسٹ کا چیلا بن کے ان کے ساتھ گیا، اور وہ تھے ڈاکٹر عبدالعظیم، محکمہ آثار قدیمہ کے ہیں ادھر اسلام آباد میں. تو میرے لیے وہ بڑا ایک جسے لرننگ ایکسپیرئنس کہتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ہینڈ چیزیں وہاں پہ سمجھ میں آئیں. جیسے کنجری کے مقبرے کی حیثیت کبھی کسی نے نہیں بتائی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کوئی مجھے وہاں پہ لیکچر نہیں دیا، انہوں نے ایک چھوٹا سا فقرہ بولا تھا. بیرام خان کی ساتھ میں پیچھے بارہ دری ہے تو وہاں تھے، اور کنجری کے مقبرے سے ہم پیدل جا رہے تھے بارہ دری کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک چھوٹا سا فقرہ بولا، اور میں نے جسے کہتے ہیں نا آئی لیچڈ آن ٹو اٹ، میں نے کہا کہ یہی چکر ہے. اس پہ تھوڑی سی پھر بیرام خان پہ ریسرچ کی تو بات واضح ہو گئی، اور بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں. اور
یہ چونکہ میرا پہلا سفر تو نہیں تھا گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر، میں تو کافی دفعہ اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن ہو چکا تھا، سارے زیادہ تر آثار میں نے دیکھے ہوئے تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا مونیومنٹ تھا جو میں نے نیا ڈسکور کیا، یہ پہلی بار دیکھا ہو، سوائے اس کے کہ وہ ایک آرکیولوجسٹ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. مثلا سنگنی کا ایک قلعہ ہے، سنگنی کے قلعے کے باہر ہم ٹھیکریاں میں نے پہلے بھی دیکھی تھی، پڑی ہوئی کھیت ہیں ان میں ٹھیکریاں تھیں، تو ہم گزر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ٹھیکری اٹھاتے جاتے تھے، اور وہ جیسے ایک آرکیولوجسٹ کا کام ہے، انہوں نے کہا 3rd century before Christ، اور پھر دوسری اٹھائی، پھر یہ پھر وہ، تو پھر میں بھی انہیں اٹھا کے دے رہا تھا کہ یہ بتائیں. تو وہ پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سائٹ تھا جو کہ 3ری صدی قبل مسیح کے اندر آباد ہوا تھا، اور 200-300 سال آباد رہا. تو یہ بڑی زبردست ایکسپیرینس تھا میرا، اور بڑا لطف آیا اس کو کتاب کو لکھنے میں. اب آپ کی شخصیت کا جو ایک تیسرا پہلو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. ویسے تو بہت سے پہلو ہیں لیکن ایک نشست میں میرا خیال میں ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ ایک بہت اچھے فوٹوگرافر بھی ہیں، اور وہ سب کو بلکہ یہاں پہ ان سلائیڈز کی صورت میں نظر بھی آ رہا ہوگا. اور پہلے جو ہمارے سیشنز تھے ہم نے ان کو کیا ہی ان پکچرز کے ارد گرد تھا کیوریٹ جو آپ نے لی تھی. تو اس سفر بھی کرنا، پھر اس کی تحریر بند بھی کرنا اس کو، اور پھر تصویر کشی بھی خود کرنا، تو اتنے بہت سارے کام ایک ہی وقت میں کس طریقے سے کر لیتے ہیں آپ. اور خاص طور پر تصویروں کے حوالے سے کہ ہر جگہ کی تصویر لینا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل تجربات بھی ہو سکتے ہیں اس حوالے سے. تو کیا چیلنجز رہے آپ کو؟ یہ جو ہے نا تصویر لینا آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. پال تھرو ایک امریکن ٹریول رائٹر ہے جس کو میں نے پہلی بار اس کی دا گریٹ ریلوے بازار پڑھی تھی بہت سال پہلے، بڑی پسند آئی، پھر اس کی کافی ساری اور کتابیں پڑھیں. اس کی ایک اخبار میں آرٹیکل لکھتا تھا، اس کا ایک آرٹیکل ہے دا سیریبرل سنیپ شاٹ، اور وہ افریقہ میں وہ کیا یہ جو پیس کور ہوتی تھی امریکن کی، اس میں جب وہ 20-22 سال کا تھا تو افریقہ جا کے اس نے کام کیا، ایسٹ افریقہ میں. تو وہ ایک سین ڈسکرائب کرتا ہے کہ شام کا وقت ہے اور یہ کیکر کے درخت ہیں اور جراف گزر رہے ہیں ان کے پاس سے، سارے سلویٹ میں انہیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج ادھر غروب ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ 2 بندے تھے وہ، کہ ہم دونوں اتنے اس میں کھو گئے کہ ہم نے اپنے کیمرے تک نہیں نکالے. اور کہتا ہے کہ وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک سیریبرل سنیپ شاٹ بن گیا وہ آج 40 سال بعد بھی میرے ساتھ ہے. تو یہ نا فوٹوگرافی آپ کو سلو ڈاؤن تھوڑا سا کر دیتی ہے. آپ کے جو سفر ہوتے ہیں وہ بہت سلو سپیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو رکنا پڑتا ہے. اور اس میں ایک جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کم سپیڈ پہ جا رہے ہیں نا اتنا ہی زیادہ آپ اپنے اندر سب کچھ سمو لیتے ہیں، تو سمونے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے. تو یہ نا ہینڈی کیپ کی جگہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک طاقت بن گئی کہ رک کے تصویر بھی کھینچو اور اسے سمو بھی لو. شاہراہ ریشم کے حوالے سے آپ کا ایک کام آپ کر رہے تھے اور آپ کا وہ سفر جاری تھا، مگر کچھ وجوہات کے بنا پہ آپ اسے مکمل نہیں کر پائے تھے، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے کیا بھی اور اس کے بارے میں لکھا بھی. اس کے بارے میں بھی بہت ساری متس ہیں جو بہت لوگ جن پہ یقین کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے. ایک تو یہ شاہراہ، وہ میرا سفر اس طرح ہوا کہ وہ ہم جہاں سے ہم کراس کر کے سیدھا، اور سفر کو ایک ہی اس میں کرنا چاہ رہے تھے کہ شگر سے چلیں اور یارکند تک پہنچیں، زنجیانگ پروونس میں چائنا کی. وہ نہ کر سکے لیکن ایک مستاق پاس تک پہنچ کے پھر واپس آیا، پھر میں چین گیا اور چین سے پھر میں یوں آیا. تو وہ سفر تو پورا ہو گیا. تو کتاب جو تھی وہ تھی دی ایپریکاٹ روڈ ٹو یارکند، جس کو میں نے خود اردو میں ترجمہ کیا ہے، شاہراہ خوبانی کے مسافر. اچھا، وہ اس لیے کہ سلک روڈ تو ایک بنا لی ہم نے زبردستی کی، جو کہ نہیں ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ جب یہ مغلوں نے، بابر کا کزن ہی تھا ابو سعید مرزا، جس نے سوری ابو سعید مرزا تو اس کا دادا تھا، یہ
ذرا بھول رہا ہوں نام آ جائے گا ابھی. وہ اس نے بلتستان پہ ایک حملہ کیا تھا 1528 کے اندر, اور اس کے بعد پھر ان کے ڈپلومیٹک تعلقات بن گئے. تو انہوں نے کہا یارکند والوں نے کہ جی ایک شگر میں نہیں, شگر والوں نے دیکھا کہ یارکند میں ایک خوبانی اگتی ہے جو بہت میٹھی ہے, اور شگر سکردو بلتستان جو ہے اس کی خوبانیاں تو مشہور ہیں, کوئی 30-35 مختلف قسم کی خوبانیاں ہیں. تو وہ ایک خوبانی کا درخت وہاں سے لے کے آئے تھے جسے ابھی بھی وہ شگر وادی میں اگتا ہے, اور اسے یرکن پا کہتے ہیں. پا کا مطلب والا, یرکن یارکند والا. تو وہ یرکن پا خوبانی ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا خوبانی آئی تھی, سلک تو نہیں آیا, تو یہ ایپریکاٹ روڈ ہو گئی. جہاں تک سلک روڈ کا تعلق ہے, یہ پاکستان میں اس کی کوئی برانچ نہیں آتی تھی, اور میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ 1985 سے پہلے کسی اخبار میں مجھے نکال کے دکھا دیجئے کہ کراکرم ہائی وے کو کسی نے سلک روڈ کہا ہو. کبھی نہیں کہا گیا. وہ یہ تھا کہ 1985 میں یہ کراکرم ہائی وے خنجراب پاس کھل گئی. پہلے صرف سرکاری گاڑیاں آ جا سکتی تھیں چین کی اور پاکستان کی, پھر یہ ٹورسٹ کے لیے کھل گئی. تو ہمارے جو ٹور آپریٹرز تھے اس میں ایک دو دوست بھی شامل ہیں. انہوں نے مجھے میں نے انہیں کہا یار یہ تم لوگوں نے کیا اس کا نام سلک روڈ کر رہے ہو, یہ سلک روڈ نہیں ہے, ہسٹوریکلی نہیں ہے سلک روڈ. یہاں پہ کوئی سلک نہیں آتا تھا, ورنہ انگریز لکھتے کہ جی گلگت میں تو سلک کا بہت بڑا بازار لگا ہوا ہے, کیونکہ گلگت ایک بڑا انٹرپو تھا, اور انگریزوں نے لکھا ہے کہ بڑی منڈی ہے یہاں پہ لوکل اس کے لیے, لیکن سلک کا کوئی ذکر نہیں. تو وہ مجھے میرے دوست نے کہا کہ یار تینوں کی تکلیف ہے, ساڈا سودا وکدا ہے نا, یہ نال گلیمر ایڈ کرنا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی گلیمر تو یہ ہے کہ اس میں اتنے لوگوں نے جانیں دی, یہ 8th ونڈر آف دا ورلڈ ہے, اور مطلب کتنی مشکل سے یہ کتنے مشکل ٹرین میں یہ سڑک بنی ہے, تو اس گلیمر کو بیچو بجائے اس کے کہ جھوٹا. تو یہ وہ انہوں نے بنا دیا. اب آپ ایک جھوٹ اتنا بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے, تو وہ تو اب ہر ایک کو سچ لگتا ہے, ہر کوئی کہتا ہے ہاں جی یہی ہے شارع ریسٹوریشن. یہاں کوئی سلک نہیں آتی تھی کبھی بھی. اسی لیے ہم نے آپ کے ساتھ یہ نشست رکھی کہ بہت ساری ایسی کہانیاں اور قصے جن پہ لوگوں نے ہمیشہ آنکھیں بند کر کے یقین کیا, ذرا تحقیق شدہ بات اس کے اوپر ہم کر سکیں. ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ 15 منٹس. تو کچھ سوال اگر ہم آڈینس سے لینا چاہیں تو میرا خیال میں. جی میڈم آپ. سنگ میل نے تو اپنا ٹھیا ہی نہیں لگایا جی, میں تو وہ میرا خیال نہیں بالکل لگایا, سنگ میل نے اپنا ٹھیا لگایا ہوا ہے. آپ جب ریسیپشن کے سامنے دیکھیں تو سنگ میل کی کتابیں اویلیبل ہیں. یہ ڈیورنٹ روڈ کی شملہ پہاڑی سے بڑی شاپ جاتی ہے جی, سڑک کانوینٹ کی والی سڑک ہوں نہیں تو ساڈا رولا ہے, ہم سڑکوں کے نہ ہی ہم نے ایسا کیا نا جی کہ وہ جو چند ہمارے تو ہیرو تھوڑے سے ہی تھے نا 10-12, سرور صاحب, وہ سرفراز رفیقی صاحب اور ایسے ویسے, تو وہ جو پہلی کی سڑکیں تھیں ان جن کے نام تھے ان کے نام تو ہم نے اپنے ہیروز پہ شارع قائد اعظم اور یہ وہ کر دیا, اور جو بعد میں سڑکیں بنائی ہیں انہوں نے اسی بھول ہی گئے. تو یہ ہوا کہ وہ جتنی سڑکوں کے نام تھے اب کسی کو کسی سڑک کا نام نہیں پتہ. جی آپ بتائیں. I deny that, sir, and we'll let it rest. وہ انڈو یورپینز ہیں آپ کی میری طرح, ہم انڈو یورپین لوگ ہیں, کلاشا بھی انڈو یورپینز ہیں, تو وہی ہیں انڈو آریا, انڈو ایرینز یا انڈو یورپین, ہم ایک ہی لوگ ہیں. ہاں,
اس میں گریک بلڈ نہیں ہے، وہ جو یہ وہ جو کیا وہ جینو ٹائپ جو ہوتے ہیں R2L2 فلانا ڈھمکانا، مجھے تو میں اتنا ماہر نہیں ہوں، میرا دوست کیسر طفیل ہے. بھائی انڈو یورپینز ہیں، فرینچ بھی اس میں ہیں، جرمنز بھی اس میں ہیں، انڈیا کے جو راجپوت ہیں وہ بھی اس میں ہیں. میرے خیال میں یہ جو بحث ہے یہ تو لمبی ہے، یہ ہم سیشن کے بعد میں کر لیں گے. جی آپ کا ایک سوال ہے یہاں پہ. دیکھیے خیبر میں سے الیگزینڈر کی 2 ڈویژنز آئیں، کریٹروس اور ہیفیسٹین اپنی ڈویژن لے کے خیبر پاس سے آئے، کوئی ریزسٹنس کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر. باجوڑ میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پٹھان ہی تھے. جو سب سے بڑی جنگ دی وہ یوسف زئیوں کے ساتھ مساگا کے قلعے میں ہوئی، جو کہ پنچکوڑا ندی کے اوپر، یہ تالاش اور تمر گڑھا سے ڈاؤن اسٹریم آن دا پنچکوڑا. وہاں پہ یوسف زئیوں کا وہ سردار مارا بھی گیا، پھر اس کی ملکہ سے، اس کی جو بیوی تھی اس سے الیگزینڈر نے شادی بھی کر لی. اور پھر الیگزینڈر جب حیدرآباد میں تھا پاٹلہ میں تو اس کو بیٹے کی خبر بھی ملی کہ ایک بیٹا ہوا ہے، وہ لڑے. اس کے بعد یہ بزیرہ میں تھوڑی سی انہوں نے جنگ لڑی. اور اب میں یوسف زئیوں کا نام لیتا ہوں تو وہ لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو پٹھان تھے ہی نہیں، ہم یہاں تو ہم تھے ہی نہیں، ہم تو اسلام کے بعد آئے ہیں. تو پایا نا یہ، خیر وہ پھر کم عقلی کی باتیں ہیں، تو پھر اس پہ میں چپ ہو جاتا ہوں کہ یار کہ نہیں جی وہ بدھسٹ تھے، تو کیا پٹھان پہلے بدھسٹ نہیں تھے؟ میں ہندو پٹھان بھی جانتا ہوں، تیرا میں ہندو پٹھان رہتے ہیں، پٹھان ہیں باقاعدہ، آفریدی ہیں اور ہندو ہیں. اچھا تو وہ پھر چھوٹی سی جنگ اس نے ایک اوڈے گرام میں لڑی. اس کے بعد جو اڑاسر جو پہاڑ ہے، جیسے پیر سر، اگر آپ بشام میں کھڑے ہیں اور اوپر کو دیکھیں تو مغرب کی طرف جو چوٹی نظر آتی ہے وہ پیر سر ہے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی اور الیگزینڈر نے وہاں پہ پھر دغا کر کے، جیسے مساگا میں دغا کر کے اس نے راجپوتوں کو مارا. راجپوت ان کی مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے پٹھانوں کی، تو وہ 7,000 راجپوت کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ قتل کرا دیے. تو 7,000 تو نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ بھاگ واگ بھی گئے ہوں، کچھ کم ہو. اور پھر یہ کہ وہاں پہ پٹھانوں کو اس نے قتل کر دیا اسی طرح دغا کر کے. لیکن کوئی ایسی خاطر خواہ ریزسٹنس نہیں تھی. جو حیران کن بات ہے نا، وہ تو ہم چونکہ ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کسی بادشاہ کے لیے اتنی عزت اور تکریم کے کلمات الیگزینڈر کی کسی ہسٹری میں نہیں ملتے جتنے پوروا کے لیے ملتے ہیں. وہ اس کا وہ یہ ساڈا رجپوت بادشاہ سی، اور وہ اس کے لیے وہ جو اس کا کمپیریزن کرتا ہے داریا واش کے ساتھ، ڈیریس کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ ڈیریس تو جیسے ہی آن سیٹ ہوتی تھی، ڈیریس اپنا چیریٹ موڑتا تھا اور بھاگ جاتا تھا. 3 جنگوں میں وہ گرانیکس، آئسس اور یہ دجلہ کے اوپر گوگا میلا والی جنگ، 3 میں ڈیریس تھا. اس کے بعد تو وہ بھاگ ہی گیا نا، وہ نظر ہی نہیں آیا پھر. تو وہ موازنہ کرتے ہیں کہ یہ ہیئر واز اے کنگ ہو فاٹ انٹل دا لاسٹ آف ہز یونٹس واز ڈسپرسڈ. تو وہ ہم چونکہ وہ مسلمان سی، یہ میں سن چکا ہوں فکرہ، تے الیگزینڈر تیرا ماما جڑا سی وہ مسلمان تھی، اس کا تو اتنی تکریم کرتے ہیں، تو اپنے بادشاہ کو ہم مانتے نہیں ہیں. جی بچہ. کون؟ ارطغرل ایک منگول تھا جو کہ تیب تینگری کا ماننے والا تھا. منگولوں کا جو دیوتا تھا وہ تیب تینگری، نیلا آسمان، پیگن لوگ تھے، اور اس کا یہ وہی مذہب مانتا تھا. تو اس کو جب اس کا بیٹا ہوا تو اسے کسی وہ مسلمان ہوگا، کوئی آیا ہوگا اس کو ملنے، تو اس نے اسے کہا کہ یار سنا ہے کہ پہلے زمانوں میں ایک عثمان نام کا آدمی گزرا، بڑا سخی تھا، تو یہ بچے کا نام عثمان رکھ دو. تو اس نے عثمان رکھا اس بچے کا. وہ بچہ بھی جو ہے نا وہ مسلمان کوئی 30-32 سال کی عمر میں جا کے ہوا.
ہسٹری ذرا سی ان کی ترکوں کی پڑھ لیں تو. اونچا بولو سر. تو نہیں کچھ ادھر سے بھی آئے وہ منطقہ پاس سے, اور وہ آپ کو چلاس کے باہر جو راک کارونگز ہیں اس میں وہ اس کے ماوس جو سیتھینز کا بادشاہ تھا جسے پنجابی میں ہم موگا کہتے تھے, وہ ماوس کے آپ کو وہاں پہ انسکرپشنز ملتی ہیں. اس نے راجہ گوپا داس کو شکست دی اور قتل کر دیا, قتل کیا. نہیں ادھر سے نہیں آیا, تسی ضرور ادھروں لے کے آنا ہے کوئی ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہاں تو ظاہر ہے پختونوں کو شکست دے کے یہ ادھر آتے تھے. انہوں نے ایک فکرہ, میں نے کہا جی یہ کنجری کا مقبرہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کنجری کا مقبرہ, یہ کون تھی, کوئی کتبہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک ذرا آنکھ مار کے مجھے کہتے ہیں یار بہرام جو تھا یہ بیٹا تھا اپنے خوشحال خان خٹک, بابا خوشحال خان خٹک کا, جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں. بڑے کمال کے آدمی تھے وہ پیر تھے پیر. تو وہ یہ مل گیا اورنگزیب کے ساتھ, اس اورنگزیب کے ساتھ کہ جو باپ کو پرسیکیوٹ کر رہا ہے. تو بیٹا ذرا بے شرم تھا, وہ سرداری کے لیے کچھ پیسوں کے لیے اور وہ جو رتبہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ اورنگزیب کے ساتھ مل گیا. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا, وہ کنجری کے مقبرے سے جب بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو پہلے زمانے کے سردار وغیرہ ہوتے تھے نا, یہ ذرا اپنے پاس کورٹیزانز رکھا کرتے تھے. بس یہ ایک فکرہ تھا. تو پھر اس کے اوپر پھر میں نے آ کے بہرام کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی. تو میں اتنا بڑا ہسٹورین نہیں ہوں, میں تو ٹریول رائٹر ہوں. اگر آپ میری ٹریول رائٹنگز پڑھیں تو آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ اشارے ملتے رہتے ہیں. باقی ایسے کوئی کتاب لکھنا تو میرے بس سے باہر ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب, اور آج کی اس گفتگو کا حاصل ایک ہی ہے, پڑھیے پڑھیے اور مزید پڑھیے تاکہ آپ جان سکیں. بہت شکریہ.